بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش عبدل زندہ رہتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ لاہور آ کر راؤ احمد علی کے خلاف FIR درج کرا دوں، انہیں بتاؤں کہ قاتل کون ہے۔ FIR تو کسی نہ کسی طرح درج ہو جائے گی، لیکن پولیس اور عدالت میں کیا ثبوت پیش کیا جائے گا؟ کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت یا چشمدید گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہاں سے فراہم کریں گے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ راؤ احمد علی نے گواہی مٹا دی ہے۔ عدالت میں پیش کرنے کو ہمارے پاس اب کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت موجود نہیں۔ تانیہ نے گہرا سانس لے کر کہا، خیر کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ وہ جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو نیست و نابود کر کے چھوڑتا ہے۔ انشاءاللہ راؤ احمد علی بھی ایک دن اپنے بھیانک انجام کو پہنچے گا، اور اس انجام کو دنیا دیکھے گی۔ تانیہ تم فکر مند نہ ہو، وہ وقت زیادہ دور نہیں جب راؤ احمد علی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ کے واسطے جذبات میں آ کر تم لاہور کا رخ نہ کر لینا۔ میری تم سے درخواست ہے کہ جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں اس وقت تک لاہور مت آنا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ عامر نے فکر مند لہجے میں کہا، جی انکل میں سمجھ رہی ہوں۔ تانیہ نے بڑے گمبھیر انداز میں کہا، دیکھو تانیہ، تمہیں اپنی زندگی کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہے۔ تم نہ رہیں تو پھر اس فرعون کے انجام کو دیکھ کر خوش کون ہوگا؟ انکل میں اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں، اگر مری بھی تو راؤ احمد علی کو ساتھ لے کر مروں گی۔ ابھی تو مجھے اپنے بھائی کو تلاش کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی محسن راؤ زندہ ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ان تک پہنچ جاؤں گی، اس بات کا مجھے پکا یقین ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے اس یقین کی تعبیر دے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ محسن راؤ آ ملے۔ انکل عامر نے بڑے خلوص سے کہا، ویسے راؤ شمشاد بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بیٹا زندہ ہے اور ایک دن اچانک میرے سامنے آ جائے گا۔ میرے باپ کو تو مرتے دم تک یقین تھا، ورنہ وہ ساون پور کی جائیداد ان کے نام نہ کرتے۔ قتل سے ایک دن پہلے ریسٹوران میں بیٹھے وہ بہت دیر تک محسن راؤ کی باتیں کرتے رہے۔ اسی دن انہوں نے مجھے اپنی وصیت کی تفصیلات بتائی تھیں۔ شاید انہیں اپنے اس دنیا سے اٹھنے کا احساس ہو گیا تھا۔ میرا بابا کس قدر بد نصیب تھا، وہ اپنی اولاد کا سکھ نہ دیکھ سکا۔ ایک اولاد کو تقدیر نے اس سے جدا کر دیا اور دوسری اولاد کو اس نے خود تقدیر بن کر اپنے آپ سے الگ کر دیا، اور پھر خود وقت کے ہاتھوں شکست کھا گیا، مقتول بن گیا۔ اور میں کون سی خوش نصیب ہوں، در در بھٹک رہی ہوں، اپنا باپ ہوتے ہوئے کسی اور کو باپ کہتی رہی۔ اصل باپ ملا بھی تو اس کے ساتھ نہ رہ سکی، اس سے جی بھر کے بات نہ کر سکی، اسے جی بھر کے دیکھ نہ سکی۔ کیسی کم نصیب ہوں میں، کیسی بد نصیب ہوں میں۔ یہ کہتے کہتے جانے کیا ہوا کہ سمندر کے جذبات میں جوار بھاٹا سا آ گیا، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بیچاری تو اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر رو بھی نہ سکی۔ باپ کی میت دیکھ کر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹا بھی تو اس خبیث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا غم اچانک غصے میں تبدیل ہو گیا، اس کا غم دل میں رہ گیا۔ اب جو باپ کا ذکر ہوا، اس کی محرومیوں کا تذکرہ آیا تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی، بے اختیار اس کے آنسو بہہ نکلے۔ شدت جذبات سے اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ خالہ فرزانہ نے اس کے ہاتھ سے رسیور لے لیا اور بولیں، عامر اب پھر بات کر لینا۔ اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ مزید بات کر سکے۔ میں اسے سنبھالتی ہوں۔ ہاں فرزانہ، اسے سمجھاؤ، اسے سمجھا لو، اسے بتاؤ کہ جانے والا جا چکا، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب زندگی کو حوصلے سے جینا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے عامر، میں تانیہ کو سمجھاتی ہوں، آپ صبح فون کر لیں۔ اچھا، اللہ حافظ۔ خالہ فرزانہ نے عامر کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً فون بند کر دیا۔ تانیہ بیڈ پر اوندھی لیٹی تکیے میں منہ دیے بے اختیار روئی چلی جا رہی تھی۔ خالہ فرزانہ نے اس کا سر تکیے سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگیں۔ خالہ فرزانہ نے زبان سے کچھ نہ کہا،
وہ بس اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں، اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھتی رہیں، اسے بھینچ بھینچ کر پیار کرتی رہیں اور وہ ان سے لپٹ لپٹ کر روتی رہی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنا روئی تھی۔ خالہ فرزانہ نے اسے رونے دیا تھا۔ انہوں نے تسلی کا ایک لفظ بھی اسے نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی تسلی رونے میں ہے، تسلی آمیز باتوں میں نہیں۔ دل پر جو غبار تھا وہ آنسوؤں سے دھل گیا، اس طرح دل کو قرار آ گیا۔ وہ روتے روتے خالہ فرزانہ کی گود میں سر رکھے رکھے سو گئی۔ خالہ فرزانہ اپنی انگلیوں سے اس کے ریشمی زلفوں میں کنگھی کرتی رہی۔ ایک تو تانیہ تھی ہی حسین، لیکن سوتے ہوئے اس کا حسن اور نکھر گیا تھا، سوگوار حسن۔ خالہ فرزانہ اس کے حسین چہرے کو تکتے جا رہی تھی۔ ان کا بے اختیار جی چاہ رہا تھا کہ وہ تانیہ کے حسین رخساروں کو چوم لیں، لیکن وہ اس کے اٹھ جانے کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد تانیہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر خالہ کی گود میں اپنا سر دیکھ کر اسے خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہے۔ جب حواس تھوڑے سے اور بیدار ہوئے تو اسے یاد آیا کہ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اسے ایک دم شرمندگی کا احساس ہوا، وہ جانے کتنی دیر تک سوئی ہے۔ بیچاری خالہ اس کی وجہ سے بیٹھی رہی ہے، ان کی تو گھٹنوں میں ویسے ہی تکلیف رہتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، کیا ہوا تانیہ، لیٹی رہو، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ اس کی گود میں لیٹ گئی۔ اسے خود خالہ فرزانہ کی گود میں لیٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ کوئی 11:30 بجے کے قریب گھر کے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ افضل آیا تھا۔ دردانہ نے جا کر گیٹ کھولا۔ افضل نے گاڑی اندر کھڑی کی اور اسے لاک کر کے دردانہ سے پوچھا، خالہ فرزانہ سو گئیں کیا؟ نہیں، جاگ رہی ہیں۔ تانیہ بی بی بھی انہی کے پاس ہیں۔ اچھا، پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا خالہ فرزانہ کے کمرے میں چلا گیا۔ تانیہ کو خالہ فرزانہ کی گود میں لیٹا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو دروازے پر رکا اور بولا، خیریت تو ہے؟ میں آ سکتا ہوں؟ ہاں آ جاؤ افضل۔ خالہ فرزانہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ تانیہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک ایک حزن پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے تانیہ کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا، ایک اور بری خبر لاہور سے آئی ہے۔ تانیہ کے والد کے انتقال کے بعد اب اور کیا بری خبر ہو سکتی ہے؟ راؤ صاحب کے گھریلو ملازم افضل اور رشیدہ کو کسی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ خالہ فرزانہ نے خبر سنائی۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ پوری بات تو خالہ فرزانہ کو بھی معلوم نہ تھی، انہوں نے تفصیل پوچھی ہی نہ تھی، اور افضل صبح کا گیا اب گھر آیا تھا، اسے بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ تانیہ نے دونوں کو ساری بات پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی، اور پوری تفصیل جان کر افضل کو بھی دکھ ہوا۔ عبدل کی گرفتاری کے بعد قاتل تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن قاتل نے گواہی مٹا دیے تھے، اب گواہی کون دیتا؟ وہ تقریباً 1 بجے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ افضل نے کھانا بھی یہیں بیٹھ کر کھایا تھا۔ اب اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو تانیہ بھی اٹھ گئی۔ افضل نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور تانیہ نے اپنے۔ تانیہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی تو اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو کھلا پایا۔ تانیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکلتی تھی تو دروازہ ہمیشہ بند کر کے نکلتی تھی۔ دروازہ پورا کھلا دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے کمرے میں گیا ہو۔ پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہی دروازہ کھلا چھوڑ گئی ہو۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ دروازے کے بالکل سامنے کرسی پر اسے اپنے بابا بیٹھے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر دلآویز مسکراہٹ تھی۔ بابا آپ کب آئے؟ تانیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی، لیکن وہاں تو کچھ نہیں تھا، کرسی خالی پڑی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، یہ کیا تھا؟ یہ محض اس کا وہم تھا، فریب نظر تھا، لیکن فریب نظر اور وہم تو اس صورت میں ہوتا ہے
کہ آدمی پہلے سے سوچتا آیا ہو کہ وہ اوپر پہنچے گا تو اپنے سامنے کسی کو پائے گا۔ ایسی صورت میں خیال مجسم ہو سکتا ہے، لیکن تانیہ کے تصور میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ تو دروازہ کھلا ملنے پر طز بزم میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن اس نے کمرے کے دروازے سے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس قدر حقیقی تھا کہ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی، بابا آپ کب آئے؟ یہ کہتے ہی تانیہ کے بولتے ہی جیسے فسوں ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے مسکراتے ہوئے بابا جیسے پانی پر نظر آنے والی تصویر بن گئے تھے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کرسی کے نزدیک پہنچی۔ اس نے گدی پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ گدی پر ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے اس پر سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ وہ اسی کرسی پر بیٹھ گئی اور کمرے میں اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ کمرے میں سناٹا تھا، باہر کہیں جھینگروں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب اس کمرے میں کچھ نہ تھا، اگر کوئی آیا بھی تھا تو جا چکا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا، لائٹ جلی چھوڑ دی اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں چھت پر جمائے سوچنے لگی۔ آج وہ کس قدر روئی تھی، اپنے جلے نصیب پر، اپنے باپ کی نصیبوں پر۔ کیا بابا سے میرا رونا برداشت نہیں ہوا تھا؟ وہ مجھے دیکھنے آ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر کیسی دلاویز مسکراہٹ تھی۔ کیا واقعی وہ میرے بابا ہی تھے؟ کیا روحیں اس طرح نظر آ سکتی ہیں؟ سوچتے سوچتے اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ روئی کے گالوں میں دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترتی آئی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ بے خبر سو رہی تھی۔ پھر وہ نمودار ہوئے۔ انہوں نے کرسی کا رخ سوئی ہوئی تانیہ کی طرف گھمایا اور آرام سے کرسی پر بیٹھ گئے اور اسے بہت محبت سے دیکھنے لگے۔ وہ ان کی بہت پیاری بیٹی تھی۔ اس بیٹی کی زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے بڑے کشٹ بھوگے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی اور ایسے پیارے انداز میں سو رہی تھی کہ اس پر سے ان کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ آج وہ انہیں یاد کر کے کس قدر روئی تھی۔ ابھی تک اس کے چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ ان کا جی چاہا کہ اٹھ کر اپنی بیٹی کی پیشانی چوم لیں، پھر یہ سوچ کر رک گئے کہ اگر وہ اٹھ گئی تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو جائے گی۔ وہ اس کی محبت سے مجبور ہو کر آ گئے تھے، ورنہ انہیں اس منحوس دنیا سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ جہاں چلے گئے تھے وہاں سکھ ہی سکھ تھا۔ وہ ہر غم سے آزاد ہو گئے تھے۔ ابھی انہیں تانیہ کے کمرے میں بیٹھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ وہ قریب کے درخت سے اڑا۔ پروں کی تیز پھڑپڑاہٹ فضا میں ابھری۔ اس الو نے اس گھر کے 7 چکر لگائے۔ تانیہ بے خبر سو رہی تھی اور اس کے بابا کرسی پر بیٹھے اسے بڑی محبت سے تکے جا رہے تھے۔ 7ویں چکر کے بعد وہ الو تانیہ کے کمرے کی چھت پر آ بیٹھا۔ ایک دم تانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ اس خوف سے نہ نکلی تھی کہ ایک پرندہ اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کمرے میں عجیب منظر دیکھا۔ اس منظر نے اسے مزید دہلا دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پرندہ جو یقیناً الو تھا اس کے بابا پر جھپٹ رہا ہے۔ اس کے بابا جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کا رخ تانیہ ہی کی طرف تھا۔ اس اچانک افتاد سے گھبرا کر وہ ہاتھ پاؤں ہلا رہے تھے۔ اس الو کا حملہ اس قدر تند و تیز تھا کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ ان کی کرسی پیچھے کی طرف الٹ گئی۔ تب وہ گھبرا کر چیخی، نہیں! اس کی یہ ہذیانی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ اس کے نہیں کہتے ہی کمرے کا منظر ایک لمحے میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں اب کچھ نہ تھا، نہ بابا تھے، نہ وہ حملہ آور الو تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا یا حقیقت میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ وہ اب پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر پانی پیا۔ اس کا حلق بری طرح خشک ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن ابھی تک قابو میں نہ تھی۔ شاید وہ خواب دیکھ رہی تھی، کیونکہ سونے سے پہلے اس نے اپنے بابا راؤ شمشاد علی کو کرسی پر
बैठे महसूस किया था और वो इनके बारे में सोचते सोचते सो गई थी। शायद इसलिए वो इसके ख्वाब में आ गए थे। ये ख्वाब क्या है? तशना आरजुओं का दफीना। आरजुओं के इस दफीने से तो ये बड़ा भयानक ख्वाब बरामद हुआ था। वो सोचने लगी, ये किस किस्म का ख्वाब था? इस उल्लू का इस बुरी तरह इसके बाबा पर हमला करना क्या मायने रखता है? ये परिंदा इसके पीछे क्यों लग गया है? क्या ये वही उल्लू है जिसका खून हुआ था और बाद में वो जख्मी उल्लू अफजल के हाथों से यूं उड़ गया जैसे वो जख्मी ही ना हुआ हो? ये उल्लू काला चिराग नामी एक पुरअसरार शख्स दे गया था। फिर दूसरे दिन वो इसे वापस लेने आया था। उल्लू तो उड़ चुका था, वो खाली पिंजरा ही लेकर चला गया था। इसने कहा था वो आज़ाद हो गया है और ये कोई अच्छी बात नहीं। वो कौन और वो आज़ाद कैसे हो गया और ये बुरी बात क्यों थी? लेकिन वो तो अपनी आज़ादी पर बहुत खुश था। इसका ममनून। वो खुश होकर इसे एक डायरी दे गया था जो इसकी शदीद ख्वाहिश पर इसकी ज़िंदगी के राज खोल देती थी। तब इसकी नज़र कुर्सी पर पड़ी थी जो पीछे की जानिब उल्टी हुई थी। अरे ये कैसे उलट गई? अगर वो सब ख्वाब था तो इस कुर्सी को कौन उल्टा गया? इसका मतलब है कि इसने जो कुछ देखा जागती आंखों से देखा। वो ख्वाब न था, हकीकत था, सच था। जब वो उठी तो इसके बाबा कमरे में मौजूद थे। वो कुर्सी पर बैठे थे। शायद वो इसे देखने आए हों। अगर वो इसे देखने आए थे तो इससे किसी और को क्या परेशानी हो सकती है? जिंदगी में तो इसके चचा ने चैन न लेने दिया। अब मरकर इन्होंने सुकून पाया और अपनी चाहत से मजबूर होकर वो इसे देखने चले आए तो ये कौन दरमियान में आ गया? जिंदगी के काटे हुए लोग घबरा कर कहते कि मर जाएंगे। जब मरकर भी न चैन पाएं तो किधर जाएं? क्या इसके बाबा के साथ भी यही हुआ है? वो मरकर सुकून नहीं पा सके हैं, अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं। अब इनकी राह में हायल होने वाला कौन है? वो बेड से उठी। इसने उठकर कुर्सी सीधी की, दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के ऊपर दीवार गिर घड़ी लगी हुई थी। इसमें 2:20 हुए थे। वॉशरूम से फारिग होकर वो बेड पर बैठ गई। अब वो मुकम्मल तौर पर जाग चुकी थी, अपने हवासों में थी। इसने सोचा वो न जाने कितने ज़ोर से चीखी थी। इसकी आवाज़ जाने कहाँ तक गई होगी। इसके कमरे के बिल्कुल नीचे अफजल का कमरा था। अगर अफजल तक इसकी चीख की आवाज़ गई होती तो वो कब का ऊपर आ चुका होता। अचानक इसे ख्याल आया कि वो डायरी निकाल कर देखे, शायद कोई तहरीर नमूदार हो गई हो। इसने बेड से उठकर किस्तों के दरमियान से डायरी खींची और इसे देखती हुई अपने बेड पर आ गई। इत्मीनान से बैठकर वो एक एक वर्क करके इसकी वर्क गर्दानी करने लगी। वो हर वर्क इस उम्मीद पर पलट रही थी कि शायद अगले वर्क पर इसे कुछ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। वर्क उलटते उलटते जब वो मायूस होने लगी और सफ़हात भी चांद ही रह गए तो उम्मीद की किरण अचानक चमकी। वो वर्क उलटते उलटते रह गई। एक सफ़े पर महज चंद सतरें लिखी थीं। वो पढ़ने लगी। लिखा था, देखो अपने बाबा को समझाओ, इस दुनिया से अब इनका कोई वास्ता नहीं रहा है तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं। इन्हें अब इस दुनिया से अपना राब्ता तोड़ना होगा। इतनी चाहत अच्छी नहीं होती। अच्छा हम चलते हैं, हमें गया वक्त ना समझना, हम फिर आएंगे। बस फिर फौरन ही लफ्ज़ धुंधले होने लगे। मिटने का अमल शुरू हो गया और देखते ही देखते वो लफ्ज़ सफ़ाए हस्ती से मिट गए। इसने डायरी बंद करके तकिए के नीचे रखी और लेट गई। ये किस किस्म की तनबीह थी? तनबीह थी या मशवरा था? ये इसे कैसे हिदायत की गई थी? वो एक ऐसे आदमी को कैसे समझाए जिसका कोई वजूद ही ना हो, जिनका वजूद अदम में जा चुका हो और अब वो महज रूह रह गया हो। इस डायरी के ये अल्फाज इस बात के मज़हर थे कि इसके बाबा राव शमशाद अली इसकी मोहब्बत में भटक रहे थे। मरने के बाद भी इन्होंने इस दुनिया से राब्ता नहीं तोड़ा था। वो बार बार इसके पास आ रहे थे। चाहत अब इनके हक में बेहतर न थी। सवाल ये था कि अपने बाबा को कैसे समझाए।
وہ بہت دیر تک جاگتی اور سوچتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی، اور اس وقت تک پڑھتی رہی جب تک دردانہ ناشتے کے بارے میں دریافت کرنے نہ آ گئی۔ ناشتہ اس نے خالہ فرزانہ کے ساتھ ہی کیا۔ ناشتے پر تانیہ نے روحوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا، روحوں کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن کبھی کبھی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح گھر کے مکینوں کو دکھائی دی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کی دلچسپی دنیا یا دنیا والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، یا وہ لوگ جو حادثاتی طور پر مر جاتے ہیں اور ان کی کوئی شدید آرزو موت کی وجہ سے تشنہ رہ جاتی ہے، ان کی روحیں دنیا کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ خالہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے بابا کی روح بھی ابھی یہیں چکر لگا رہی ہے۔ یہ احساس تمہیں کیسے ہوا؟ کیا تمہیں وہ خواب میں نظر آئے؟ خواب میں نظر آتے تو اچھا ہوتا، میں ان سے بات بھی کر لیتی۔ میں نے انہیں جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہائے، وہ کب؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ ڈریں گی تو نہیں؟ نہیں، ایسی باتوں سے میں کبھی نہیں ڈرتی۔ تب اس نے رات کی روداد خالہ فرزانہ کے گوش گزار کر دی، لیکن اس نے اتنا ہی بتایا جتنا خالہ فرزانہ کو بتایا جا سکتا تھا۔ ساری بات سن کر خالہ فرزانہ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری محبت انہیں در بدر کیے ہوئے ہے۔ خالہ، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اس پر عمل کر کے بابا کو اس دنیا میں آنے سے روکا جا سکے؟ ایسا میں کوئی وظیفہ نہیں جانتی، یہ بات کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے۔ کاش دادا اعظم اس وقت زندہ ہوتے تو ان سے پوچھ لیتی۔ دیکھو ذرا دردانہ کو آواز دے کر پوچھو کہ افضل ہے یا نہیں۔ ویسے وہ ہوگا، مجھ سے ملے بغیر وہ کبھی دفتر نہیں جاتا۔ دردانہ، تانیہ نے آواز دی۔ جی بی بی۔ وہ دوڑی ہوئی آئی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہا رہے ہیں جی، میں ان کا ناشتہ تیار کر رہی ہوں۔ اچھا۔ وہ نہا کر نکلے تو اسے کہنا کہ بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔ خالہ فرزانہ نے حکم دیا۔ دردانہ نے شاید اسے واش روم سے نکلتے دیکھ کر ہی خالہ فرزانہ کا حکم سنا دیا، اور وہ بھی ایک فرما بردار بن کر تولیے سے سر پونجھتا ہوا خالہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی خالہ۔ او ہو، کیا غسل خانے سے سیدھے ادھر ہی چلے آ رہے ہو؟ ایسی تو کوئی ایمرجنسی نہیں تھی۔ میرے خیال میں دردانہ نے کچھ کہا ہی اس انداز میں ہوگا۔ تانیہ نے کہا، ایسا کوئی ارجنٹ کام نہیں ہے، تم اطمینان سے بال وال بنا کر کپڑے تبدیل کر کے آؤ، میں تمہارا ناشتہ اپنے کمرے میں منگوا لیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے خالہ، میں 2 منٹ میں آیا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی دردانہ بھی ناشتہ لے آئی۔ جب دردانہ ناشتہ رکھ کر چلی گئی تو خالہ فرزانہ نے بات چھیڑی۔ افضل، وہ روشن علی کہاں ہے؟ روشن علی کا نام سن کر افضل کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کا چہرہ ایک دم فکر مند ہو گیا۔ خالہ، خیر تو ہے؟ پھر کچھ ہوا کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، البتہ تانیہ کو ضرورت ہے ان کی۔ کس سلسلے میں؟ افضل نے پوچھا۔ تانیہ، بھائی کو پوری بات سمجھاؤ۔ تب تانیہ نے اپنے بابا سے متعلق ضروری معلومات فراہم کر دیں۔ افضل ساری تفصیل سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات اس کے گلے سے نہیں اتر رہی تھی کہ تانیہ نے اپنے باپ کی روح کو دیکھا تھا۔ وہ اس بات کو اس کا وہم سمجھ رہا تھا، لیکن تانیہ نے سارا واقعہ کچھ اس یقین کے ساتھ سنایا کہ وہ کسی طرح تردید نہ کر سکا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، روشن علی تو اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ ارے تو کیا اتنے بڑے شہر میں ایک روشن علی ہی رہ گئے ہیں؟ کسی اور عالم کے بارے میں پتہ کرو۔ خالہ فرزانہ نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ ابھی افضل نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ تانیہ ٹیلی فون کے نزدیک تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ ہیلو تانیہ، میں عامر بول رہا ہوں۔ عامر نے اس کی آواز پہچان کر کہا، انکل عامر، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ رات کو میں نے خواب میں کئی مرتبہ تمہارے بابا کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟
तानिया ने पूछा। कहा तो इन्होंने कुछ नहीं, जब नजर आए बेचैन और बेकरार से नजर आए। आपने इन्हें बिल्कुल सही देखा, वो वाकई बहुत बेकरार हैं। क्या मतलब? क्या तुमने भी इन्हें ख्वाब में देखा? नहीं अंकल, वो यहाँ आए थे, मैंने इन्हें जागती आंखों से देखा है। जागती आंखों से? वो किस तरह? आमिर की समझ में ना आया। तब तानिया ने अपने बाबा को जिस तरह देखा था इसकी रुदात सुना दी। इन पर उल्लू का हमला और डायरी वाली तहरीर का जिक्र वो गोल कर गई। ये बात इसने किसी को नहीं बताई थी। इसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए अब तक फिक्रमंद हैं। काश मैं इनको किसी तरह समझा सकती। तानिया ने बड़ी दर्दमंदी से कहा। आप इनकी कब्र पर जाकर इनसे मुखातब तो हों, इन्हें जाकर तसल्ली दें, इन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा ख्याल है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मैं नहीं जानती, लेकिन आप ऐसा करके तो देखें। वो वाकई इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती थी। टेलीफोन पर बात करते करते अचानक ही ये ख्याल इसके दिल में आ गया था और इसने फौरन ही अंकल आमिर के गोश्त गुजार कर दिया था। अच्छा तानिया, मैं असर के बाद कब्रिस्तान जाऊंगा। जी ठीक है। तानिया, तुम ज़रा अपना ख्याल रखना, घर से अकेली मत निकलना। क्यों, खैरियत? कोई नया मसला? तुम्हारे बारे में एक फ़ोन आया था। फ़ोन साइमा ने उठाया तो इसने तुम्हारे बारे में सवाल किया कि तुम कहाँ हो। साइमा ने जवाब देने की बजाय पलटकर इससे सवाल किया कि वो कौन बोल रहा है। तो इसने जवाब दिया कि मैं इनके वकील का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, कुछ कागजात पर इनके दस्तखत कराने हैं। साइमा ने जवाब दिया कि इस वक्त तो तानिया घर पर नहीं है, वो गुलबर्ग गई हुई हैं। मामू आएंगे तो मैं इनको बता दूंगी। साइमा ने मुझे बताया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऐसे कौन से कागजात हैं जिन पर इतनी इमरजेंसी में दस्तखत होने थे। मैंने वकील को फ़ोन किया। इसने कहा कि इसकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं किया गया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी ने महज तुम्हारे बारे में सुराग लगाने के लिए फ़ोन किया। कोई बात नहीं अंकल आमिर, आप फिक्रमंद न हो। किसी का मुझ तक पहुंच जाना इतना आसान नहीं, फिर भी एहतियात की ज़रूरत है, आमिर ने कहा। ठीक है अंकल, मैं मुहतात रहूंगी। कहने को तो इसने कह दिया था कि वो मुहतात रहेगी, लेकिन इस लफ्ज़ से इसे चिढ़ हो गई थी। जब से वो पैदा हुई थी इस वक्त से ये लफ्ज़ किसी जोंक की तरह इसकी ज़िंदगी से लिपटा हुआ था। अब वो इस लफ्ज़ को किसी से सुनती तो इस पर शदीद रद्द अमल होता। इसका जी चाहता कि सारी एहतियात बलाए ताक रख कर मैदान में आ जाए। इसकी ज़िंदगी अजीब व गरीब नहज पर गुजर रही थी। जो वो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी, और जो नहीं करना चाहती थी वो करने पर मजबूर थी। वो कैद में नहीं थी, लेकिन नामालूम दीवारें हर वक्त इसके गिर्द खड़ी महसूस होती थीं। इसे किस कदर छुई मुई बना दिया गया था।